ساتھ تشریف لائے تو انہوں نے جنہوں نے شرکت کی میرے اس بیان کو سماعت فرمایا اور اسی آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ اذہان میں اسی سلسلے سے کچھ نہ کچھ لوگوں کے ضرور باقی ہوگا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بہت ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے طولانی وقت ہونے کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارا جو بیان رہا وہ ادنا اور اعلیٰ، اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کائنات کے اندر پیدا کی ان میں کچھ ادنا ہیں کچھ اعلیٰ ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں جب آپ مشاہدہ کریں گے دنیا کا تو آپ کو ان میں کچھ برتر دکھائی دیں گی کچھ کمتر دکھائی دیں گی، جس کو اپنی زبان میں بدل کے آپ چھوٹا اور بڑا کہہ سکتے ہیں۔ چھوٹا جب تک نہیں ہوتا تب تک بڑا معلوم نہیں ہو سکتا، چھوٹے ہی کی وجہ سے کوئی بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی ایک لکیر نکال دیجیے، آپ کسی سیاہی سے یا کسی چیز سے نشان کر دیجیے اور ایک ہو وہ ایک لکیر، تو اب آپ بتائیے یہ چھوٹی ہے یا بڑی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی جب تک اس کے نیچے اور نہ نکال دی جائے؟ اگر آپ نے اس کو اس سے بڑا کر دیا تو پھر یہ بڑی ہو جائے گی وہ چھوٹی ہو جائے گی، اور آپ نے اس سے چھوٹا نکال دیا دوسرا نشان تو پھر یہ بڑا ہو جائے گا وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ گویا وجود ایک دوسرے کا ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ نے ان میں ادنا و اعلیٰ ہیں، چاہے وہ نباتات میں ہوں، چاہے وہ جمادات میں ہوں، چاہے وہ حیوانات میں ہوں، چاہے وہ انسانات میں ہوں۔ اب سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے انسان کی طرف آ جائیے، بات کو چھوٹے کرتے ہوئے، تو انسانوں میں اللہ نے دو طرح کے انسان پیدا کیے۔ ایک وہ کہ جو محتاج ہدایت ہیں، جیسے ہم جب پیدا ہوتا ہے انسان تو کچھ نہیں جانتا، لیس الانسان الا ما سعی، کچھ بھی نہیں جانتا جب وہ پیدا ہوتا ہے، تو نہ اپنی آواز سے کسی کو کچھ بتا سکتا ہے، نہ اس کی آواز سے کوئی کچھ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے کسی سے، نہ کسی کی سن سکتا ہے۔ سماعت اگرچہ اس کے ہے لیکن وہ اس کو جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جیسے جیسے اسے ماحول ملتا رہتا ہے اور وہ بچہ پنپتا رہتا ہے ویسے ویسے وہ سماج اور معاشرے کی باتوں کو سمجھنے اور جاننے لگتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے محتاج ہدایت۔ تو ایک مخلوق وہ ہے انسانوں میں جو محتاج ہدایت ہے اور اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو تمام باتیں بتائی جائیں گی تو اللہ نے ان کے لیے ہادی کا انتخاب کیا اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے رہبر بھیجے۔ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں رہا دنیا میں کہ دنیا ہدایت سے کبھی خالی رہی ہو۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کی ہدایت محتاج ہے، ایک مخلوق وہ ہے جو ہدایت کی محتاج ہے، ایک مخلوق وہ ہے جس کی ہدایت محتاج ہے۔ گویا یہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، ہدایت بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ سجدے کرتے ہیں تو آیتیں آتی ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں تو پورا سورہ آ جاتا ہے، یہ روٹیاں دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا حکم آتا ہے، یہ رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو آیما انما ولیکم اللہ آتی ہے، یہ سو جاتے ہیں تو پھر سونے کے لیے ان کے ومن الناس من یشری نفسہ تبع نازل ہوتی ہے۔ تو یہ عمل کرتے رہتے ہیں، قرآن بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے پیدا کی، ایک وہ کہ انسانوں میں دو طرح کی، یوں تو حیوانات میں بھی آپ دیکھیے گا تو ان میں بھی افضل و مفضول ہیں، نباتات میں بھی دیکھیے گا تو اس میں بھی چھوٹے اور بڑے ہیں، جمادات میں دیکھیے گا تو اس میں بھی چھوٹے اور بڑے ہیں۔ ببول کا پیڑ اور آم کا پیڑ ایک نہیں ہو سکتے، اس کی طرف آدمی کم رغبت کرے گا اس لیے کہ اس میں کانٹا ہوتا ہے، اس کی طرف آدمی زیادہ جائے گا کہ اس ثمر سے وہ لذت محسوس کر
کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ نے کمتر اور برتر رکھے ہیں. اگر آپ پتھروں میں دیکھیے گا تو کچھ پتھر ایسے ہیں جو کمتر ہیں, کچھ ایسے ہیں جو برتر ہیں. چھوٹا سا پتھر حیات کے اندر یہ بھی پتھر کہلاتا ہے, جو عقیق ہوتا ہے, فیروزہ ہوتا ہے, نیلم ہوتا ہے, زمرد ہوتا ہے, درر نجف ہوتا ہے, یہ بھی پتھر ہی کہلاتے ہیں. اور وہ بھی پتھر ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ آپ کو ملتے ہیں اور لوگ ان میں ٹھوکریں مار کے نکل جاتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی چھوٹا سا پتھر گر جائے تو لوگ اس کو جلدی سے بڑھ کے اٹھا لیتے ہیں اور ہاتھ کی زینت بنا لیتے ہیں. انہی پتھروں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو تاج کی زینت بنتے ہیں, تخت کی زینت بنتے ہیں, بادشاہ کی دستار کی زینت بنتے ہیں اور ترائے امتیاز بن جاتے ہیں. تو ان کا مقام ان پتھروں کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو راستے میں ٹھوکر کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو کیا معبود تم نے یہ پتھر ایسے پیدا کیے ہیں کہ یہ راستوں میں ٹھوکر کھائیں, اور یہ پتھر ایسے پیدا کیے ہیں کہ بادشاہوں کے تاج کی زینت بناتے؟ تو آیا یہ تو پھر ان پتھروں کی خطا کیا ہے؟ تو نے تو ان کو پیدا کیا ٹھوکریں کھانے کے لیے, ان کو پیدا کیا لوگوں کو سلام کرنے کے لیے. تو ان کی خطا کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی کہ ہم نے سب کو یکساں پیدا کیا تھا, ایک سا خلق کیا تھا, ایک سا پیدا کیا تھا. پیدا کرنے کے بعد ہر مخلوق سے ہم نے وعدے لیے تھے اور ہر مخلوق سے 3 وعدے لیے. جب پتھروں کو پیدا کیا تب بھی وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ اللہ نے اپنی الوہیت کا وعدہ لیا, نبی کی نبوت کا وعدہ لیا اور ائمہ کی ولایت کا وعدہ لیا. جن پتھروں نے اقرار الوہیت و نبوت و ولایت کیا ان میں سے اللہ نے کسی کو عقیق بنایا, کسی کو سمبت بنایا, کسی کو بنایا, کسی کو جواہرات بنایا. اور جنہوں نے اقرار نہیں کیا راستوں میں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا. یہ اللہ نے امتیاز پیدا نہیں کیا ہے, جو جیسا سمجھتا رہا ویسا ہوتا اس کو ملتا رہا. صلوات محمد علیہ. تو اس نے تو وہ مخلوقات پیدا کی کہ جس کی ہدایت محتاج ہے. ان کے کلام میں, ان کے بیان میں, ان کی گفتگو میں, پورے محرم میں نے عرض کیا کہ سب سے اعلیٰ ارفع کائنات میں اگر کسی ہستی کو اللہ نے قرار دیا تو وہ سرکار دو عالم مرسل اعظم اور شفیع روز جزا مالک یسری و بقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ نے ان سے فرمایا اور انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں پہ 3 ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 2 چیزوں پہ مذہب قیام کرتا ہے, 2 پلر ہیں اس کے, اصول اور فروع. پھر جب زندگی آگے بڑھتی ہے اصول اور فروع کی پابندی کرتے ہوئے تو پھر انسان کی زندگی میں عبادات و معاملات آتے ہیں. زبان کتنا سچا ہے آدمی, کیا اس کی زبان کا وزن ہے؟ ہر زبان کا وزن آپ برابر کوئی سمجھ لیں گے. ایک عام آدمی آپ سے کہے کہ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے اس آدمی سے یہ بات سنی, وہ یہ کہہ رہا تھا, اس نے بات بتائی. اسی بات کو کوئی عالم کہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا تو لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا. ابھی بات تھی, عام انسان نے کہی تو بات کہلائی, عالم نے کہی تو مسئلہ کہلایا. اسی بات کو اگر مفتی سے معلوم کریں گے اور وہ یہ کہے کہ نماز پڑھیے مغرب کی جماعت سے تو وہ فتویٰ بنتا ہے. بات تھی, مسئلہ بنا, فتویٰ بن جائے گا. اسی کو کوئی معصوم کہے تو حدیث بن جاتی ہے, اور اسی کو خدا قرآن کے کہے اقیم الصلاۃ تو پھر وہ قرآن بن جاتا ہے. یعنی بات تو وہی ہے جو پہلے نے کہی ہے. جیسے جیسے زبان بدلتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے وزن بدلتا چلا. تو ہر زبان ایک سی نہیں ہوتی, ہر بیان ایک سا نہیں ہوتا. وہ بھی تو زبان ہی تھی کہ جس سے یہ کہہ دیا, بچوں نے معلوم کیا سب کے کپڑے تیار ہو گئے, ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ زبان ہی تو تھی کہ انہوں نے کہہ دیا تمہارے کپڑے درزی کے ہیں. اب اس زبان کے بھرم کو اللہ نے اس طرح قائم رکھا چونکہ انہیں صدیقہ کبریٰ قرار دیا تھا اللہ نے, اور وہ صدیقہ تھی. ان کے منہ سے کبھی کوئی بات ایسی نہیں نکلی تھی جو صداقت پر مبنی نہ ہو. انہوں نے فرمایا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں, تو اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ ان کی صداقت کے اوپر کوئی حق آ جائے.
انہوں نے ایک ملک مقرب کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور کپڑے لے کے جاؤ اور جانا، اور جب معلوم کیا جائے کہ دروازے پہ کون ہے تو نام نہ بتانا، درزی کہنا، اس لیے کہ صدیقہ کہہ چکی ہے کہ کپڑے درزی کہنا۔ تو آنے والا آیا اور آنے کے بعد اس نے جب نقل کام کیا، دروازہ کا کھٹایا تو انہوں نے پوچھا مان لگا دروازے پہ کون ہے؟ قال انا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی، آنے والے بتا دے کہ میرا نام رضوان ہے، حکم خدا سے آیا ہوں، بچوں کے کپڑے لایا ہوں، یہ جنت کا لباس ہے، حکم خدا ہوا ہے، تجھے اپنا نام بتا دینا چاہیے، تجھے تو اس دروازے کا معلوم ہے، کتنی بار آ چکا ہے، شاید برق کی آواز آئے، تجھے معلوم نہیں ہے، اس دروازے پہ آنا تو میرا شرف ہے، بہت سی بار حاضری دے چکا ہوں، اور اس گھر کے تمام افراد کو میرے نام کا بھی پتا ہے، مگر چونکہ اس گھر کے اندر جو شہزادی ہے اس کو اللہ نے صدیقہ کہا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ کپڑے درزی کے یہاں ہیں، تو آج رضوان بن کے آنا فخر نہیں ہے، جوانان جنت کا لباس لانا اور خیاط بن کے درزی بن کے آنا فخر ہے۔ آنا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، تو صرف زبان کی بات تھی، جب انہوں نے کہہ دیا تو اسے ملک کو درزی بن کے آنا پڑا۔ یہ ان کی زبان کے اثرات تھے۔ سب سے بہتر کائنات کے اگر اندر کوئی تھا اور کوئی شخصیت تھی تو وہ انہی کی شخصیت تھی جن کو بار بار نبی نے بتایا تھا، تعارف کرایا تھا، اور دروازے پہ آ کے بتایا تھا، گود میں اٹھا کے بتایا تھا، گوش میں بٹھا کے سمجھایا تھا، میدان میں بتایا تھا، گھر کے اندر سمجھایا تھا، مسجد کے اندر بتایا تھا۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جیسے جیسے آیات الہیات لوگوں کو سنائی تھی ویسے ہی ویسے مراتب اہل بیت بھی لوگوں کو بتائے تھے، لیکن دنیا میں ہم نے کسی نبی کی امت کو اس طرح سے نبی کی آل سے پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنی جلدی اولاد رسول سے دنیا بدلی۔ جس در پہ نبی نے سلام کیا تھا کہ نبی کی آنکھ بند ہوئی تو لوگ اس پہ آگے لکڑیاں لے کے آ گئے۔ اب سلام کرنے والے اور آگے لکڑیاں لانے والے برابر کوئی ہو سکتے ہیں؟ دنیا آج دہشت گردی کو مٹانا چاہتی ہے۔ دہشت گردی شروعات کہاں سے ہے اسلام کے اندر؟ دہشت گردی کو آپ دیکھیں، تھریٹ دینا ہے تو دہشت کہلاتا ہے۔ کسی پہ دباؤ بنانا، تھریٹ دینا، اس کے اوپر پریشر ڈالنا، یہی تو تھریٹ ہے۔ اب وہ آگے وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جلا دیں گے اس گھر کو ورنہ نکالو ان کو باہر، تو یہ تھریٹ نہیں ہے۔ اب یہیں سے دیکھیے کہ اسلام میں سب سے پہلی دہشت کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کو کسی شاعر نے کہا ہے، یہ بتائے گی در صحرا کی آگ، یہ بتائے گی در صحرا کی آگ، اصل میں ہے پہلا دہشت گرد کون؟ تو جب آپ تاریخ کے تہہ میں جائیں گے تو ساری باتیں نکلتی چلی آئیں گی اور سب آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یزید تھریٹ دے رہا تو کیا کر رہا تھا؟ اس کے سردار تھریٹ نہیں دے رہے تو کیا کر رہے تھے؟ امام حسین اگرچہ 28 رجب کو مدینے سے چلتے ہیں، 4 شعبان کو مکہ آتے ہیں، تو کیا وہ یوں ہی چلے آئے؟ موقف نہیں سمجھایا؟ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے یہ نہ بتایا ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں۔ مدینے سے چلے تب بھی بیان دے کے چلے، تقریر کر کے چلے، لوگوں کو بتا کے چلے، جہاں ٹھہرے، جس جگہ قیام کیا، جہاں پہ آپ نے قیام کیا، وقوف کیا، جنگل میں تھے، بستیاں بھی تھی، لوگ آتے تھے، ملتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی، ان سب کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے کہ اگر چلنا چاہو تو چلو، میں دین خدا کو بچانے کے لیے نکلا، اور پھر آج سے لیس تک کعبے کے اندر رہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا تھا کئی دن پہلے کہ
حکومت رہ، جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ حکومت ملے گی، تو آپ نے کہا تیرے منہ میں حکومت رہ کا ایک کن ان کا تانا نہیں جا سکتا۔ حکومت تو درکنار، لیکن لالچ نے اسے مار لیا اور اس نے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ صبح کو لڑائی ہوئی، اصحاب انصار و ایسار کے ٹکڑے اور بنی ہاشم نے اپنی جانیں فدا کر کے جامع شہادت نوش فرما کے اتمام تک پہنچا دیا شہادت۔ اب اس کے بعد منزل امتحان شروع ہوئی، یہ سولم کا دن ہے۔ اب چھوٹا سا واقعہ، اب امام کی شہادت کے بعد جو انعام تھی دین کی وہ امام سید الساجدین کے ہاتھ میں آئی، اور ان کی مددگار جناب زینب اولیاء مقام، کتاب کربلا کا نام حسین اور تشریح کتاب کربلا کا نام زینب۔ ان سے چلتے میں امام حسین نے فرمایا تھا بہن یہ میرا بیٹا بیمار ہے، اگر آپ نے اس کا ساتھ نہ دیا تو یہ شام کے دربار تک نہ جائے گا، میری بہن اس کا ساتھ دینا، اس کا ساتھ نہ چھوڑ دینا۔ اور زینب اولیاء مقام ان کو پاس اٹھا کے چھوٹے لکھا کے لے کے آئیں اور آپ نے دے کے کربلا پہ بٹھا دیا۔ اور اب 11 ماہوں کے لیے ہے روایت ہے، 11 ماہ سورہ عاشور قیام حسینی کے چلے ہوئے راہ کے اوپر بیٹھ کے لے کے کرنے کا بلا پر ایک آواز بدل کر رہی تھی، واہ حسینہ۔ کسی نے کہا کہ تمہارے بیٹے بھی تو قتل کر دیے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی مائیں ہیں، وہ ہمارے بیٹے ہیں، انہیں رونے کے لیے وقت آتی ہے، ہم فرزند سیدہ کو روئیں گے، فاطمہ نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو روئیں گے، یہ کہہ کے پھر انہوں نے چیزیں ماری، وہاں حسینہ ہائے حسین۔ اور اسی اسلام میں جناب زینب نے دیکھا کہ قطار ان کو کیا شروع ہوئی، اب آدھام کی طرف بڑھنے لگی، تو آپ نے معلوم کیا سید سجاد یہ اونٹ کیسے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بھوپی اما ہمیں ان پہ سوار ہونا ہے، یہ ہمارے سوار ہونے کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اور جب اونٹ قریب آئے تو جو سب سے پہلا ناپا تھا وہ عمر میں سب سے زیادہ تھا، آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے تار بنے ہوئے ہیں، وہ زمین پر چلے جائیں، تو آپ نے معلوم کیا سید سجاد سے میرے بیٹے کو نام رکھ دو، یہ بتاؤ یہ اونٹ کیوں گریا کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بھوپی اما یہ گریا بھی کر رہا ہے اور عالم مدینہ اونٹوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ سنبھل کے چلنا، آہستہ بیٹھنا، آل رسول ہمارے اوپر سوار ہونے والی ہے، علی و بطول کی بیٹیاں ہمارے اوپر سوار ہوگی۔ اور قابل تو رولایا صحیح نہیں کرتا، رولایا محبت کر کے کسی میں کیا حکمت ہے تو کسی کو ملا دے، محبت کے تقاضے رولاتے ہیں۔ یہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، چند کلمے جتنے بھی انسان یہاں بیٹھے ہیں اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ اونٹ کے اوپر اگر اس کی پیٹھ پہ کوئی کاٹھی ہو اور کجاوا نہ ہو تو کوئی مرد سفر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اونٹ میں لچک ہوتی ہے، اس طریقے سے لچکا لیتا ہے کہ چاہے کہ وہ پردہ نشین بیویاں بے کجاوا اونٹوں کے اوپر جس پہ نہ محمل تھی نہ کجاوا، اس پہ کیسے سفر طے کیا ہوگا۔ میں کبھی کبھی اب سوچتا ہوں تو دل ہلنے لگتا ہے کہ کربلا سے کوفہ 80 کلومیٹر ہے، 11 محرم کو اہل حرم سوار ہوئے اور 12 محرم کو داخل کوفہ ہو گئے، 80 کلومیٹر کی منزل اس قدر تیزی کے ساتھ چلایا گیا تھا سواریوں کو کہ یہ کوفے کے اندر پہنچ گئے، اور کوفے کے اندر خطبہ ملتا ہے کہ 12 محرم کو شہزادی نے خطبہ دیا، 11 محرم کو سوار ہوئی، سوار ہونے کے لیے جب ناطے بٹھائے گئے اب دشمن فوج سوار کرانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا نام ہو علیحدہ ہو جاؤ، تم ہمیں سوار نہ کرو، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ شہزادی نے یہ کام سنبھالا، وسیع نام کی وصیت کے موجب آپ گھر کھڑی ہوئی اور ایک بیوی کو سوار کرانا شروع کیا، انہیں فرمایا آؤ تمہیں میں سوار کرا دوں، انہیں لگا آؤ تمہیں میں سوار کرا دوں، انہیں لگا آؤ تمہیں میں سوار کرا دوں، انہیں کلثوم آؤ تمہیں سوار کرا دوں۔ اب آخر میری محنت لکھتی ہے 2 بیٹیاں رہ گئیں، ایک علی کی شیر دل بیٹی اور ایک سفید بالوں والی کنیز جس کا نام فضہ تھا، وہ نے آپ نے فرمایا فضہ تجھے بھی سوار کرا دوں، فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا شہزادی، یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ شہزادی نے کنیز کو سوار کرائے، تو آپ نے کہا مجھے میرے ماں کی رب کی قسم آپ تجھے میں سوار کراؤں گی، اور فضہ نے بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کر دیا اور زینب نے ہاتھ پکڑ کے سوار کرا دیا، اور سوار کرانے کے بعد زینب سوار ہونا چاہتی ہے، کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، تو وہ نظر ہے کبھی نے وہ شمانا کبھی دہنی طرف کبھی بائیں طرف، اور ایک آواز دی علی اکبر اور محمد عاصم، اور آخر میں پکارا
شبیر کا ہے نعرہ ہاتھ منت اللہ، ہر ہاتھ منت اللہ